السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، دن کو میں نے ریئیکشن دیا حاجی غلام کے ریئیکشن سے ریلیٹڈ پوائنٹس کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے بعد جو ہے دن کو میرا نیٹ ورک کا ایشو تھا بہت زیادہ، مطلب مجھے اس چیز کی سارا دن ہی ٹینشن رہی کہ کافی ساری چیزیں وائی ٹی کے اوپر نیو ہو رہی ہیں، جس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، مجھے بھی وہاں ان رہنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی سارا سسٹم خراب ہوا۔ ہم نے جو ہے وہ اپنے انٹرنیٹ والے جو ہیں ہمارے آفس جہاں سے ہم نے لگوایا ہوا ہے ان کو بھی گھر پہ بلایا، اور راؤٹر بھی ٹھیک کروایا۔ کافی سارے ایشوز تھے، شام میں بہت لیٹ جا کر ہمارا انٹرنیٹ جو سٹارٹ ہوا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ میرے موبائل کے ساتھ بالکل بھی سیٹ نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی میرے لیپ ٹاپ پر چل رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم لیٹ ہو گئے۔ آپ کے کامنٹس سے بھی پتہ چلا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حاجی غلام کا پارٹ سیکنڈ کا جو ہے ریئیکشن دیکھا، جو کہ نہ دیکھنے کے قابل تھا نہ سننے کے قابل تھا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ اب ان کا خاندان ہے، ان کے خاندان کے ساتھ اتنا ہم لوگوں نے دیکھ کے اپنے آپ کو بھی ہیبیچول کر دیا، عادی کر دیا ہے ستارہ کو دیکھتے ہیں، ستارہ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام اچھے برے لوگوں کو بھی دیکھنا پڑ ہی جاتا ہے۔ دوستو سیریسلی حاجی غلام نے اپنی بیٹی کے لیے جو ریئیکشن بنایا تھا، جتنا ہی اس نے مجھے ڈس اپوائنٹ کیا تھا، اتنا ہی یہ ریئیکشن جو ہے وہ ناقابل سماعت، ناقابل برداشت تھا۔ حاجی غلام وہ شخص ہے جس کے لیے آج سے تقریباً کوئی 6-8 مہینے پہلے یا سال پہلے میں نے بات کہی تھی کہ ستارہ کی ماں کو اس شخص کے ساتھ اب نہیں رہنا چاہیے، ڈیورس لے لینی چاہیے۔ اچھا، میری اس سجیشن کو جو ہے وہ کافی سارے لوگوں نے مائنڈ کیا تھا، کچھ یوٹیوبرز نے بھی مائنڈ کیا تھا، اس کے علاوہ آپ میں سے مطلب کافی ساری جنتا نے بھی جو ہے میری اس سجیشن کو مائنڈ کیا تھا کہ آنٹی کو اس عمر میں ڈیورس نہیں لینی چاہیے۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے انکل کے دونوں ریئیکشنز، یعنی کہ جو سیکنڈ ریئیکشن اس پہ میں ویوز چیک کر رہی تھی اب سے کچھ دیر پہلے، جب میں نے وہ ریئیکشن سنا تو میں ویوز چیک کر رہی تھی، تقریباً 40,000 کے قریب اس کے اوپر ویوز تھے، تو یقیناً آپ لوگوں نے بھی ضرور سنا ہوگا۔ تو آپ کو انکل کا وہ ریئل فیس وہاں یقیناً دکھا ہوگا جب یہ حاجی غلام جو ہے، جس کو حاجی کہتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے، یہ شخص جو ہے پتہ نہیں، جیسے سوچنے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر کی زیارتیں اور اپنے گھر پر رہنا کیسے کیسے لوگوں کو نصیب کرتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہوگا اپنے ان کاموں کو۔ لیکن جب یہ شخص جو ہے وقار کی ماں کی عزت کی پامالیاں کر رہا تھا اور غلاظتوں کے ڈھیر اپنے منہ سے اکل رہا تھا، اس عورت پہ تہمتیں لگا رہا تھا، تو اس وقت اس شخص کا اصلی چہرہ آپ نے اس کے ولاگ کے کیمرہ میں ضرور دیکھا ہوگا کہ یہ شخص کتنا بد زبان، بد کردار، بد ذہنیت، اور پتہ نہیں کون کون سے بد لگا دو، وہ سارے بد اس کے اندر موجود ہیں۔ تو سوچو پھر یہ آنٹی کو کتنا ٹارچر کرتا ہوگا، سوچنے کی بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ اس کی بیوی کتنی ٹارچرڈ ہوگی۔ اس کی بیٹی جو ہے نجمہ، اس کا ولاگ ریئیکشن میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سنا، اپنے باپ کے ریئیکشن کے جواب میں اس نے اپلوڈ کیا تھا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ اپنی بیوی کو اذیتیں دیتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ سب کو یاد ہوگا ایک بار میں نے کہا تھا کہ یہ آنٹی کے اوپر، ستارہ کی ماں کے اوپر بھی تشدد کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کا وہ اجگر بیٹا بھی، اجدہا جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بھی جو ہے ستارہ کی ماں، اپنی چچی اور سوتیلی ماں جو لگتی ہیں، اس کے اوپر تشدد کرتا رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے ریزنز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں ان چیزوں کے، جیسے کہ میں نے کل کہا، میری اس بات کو یہاں پر کچھ لوگوں نے ڈینائی بھی کیا کہ نہیں ایسے۔ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ستارہ یاسین جو ہے وہ اس انکل سے نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے، اس انکل سے مطلب جس میں کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں دیکھنے نہیں چاہتا، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ ایسا ہی سین کریٹ ہوا تھا، اور ستارہ جو ہے وہ اپنی ماں کو خود پک کرنے ماں کے گھر ڈائریکٹ نہیں گئی تھی، اور پڑوس میں کہیں بیٹھی تھی کہیں اور جو ہے ستارہ کا ہسبینڈ جا کر ستارہ کو اور نجمہ کو پک کر کے لے کر آیا تھا، پھر ستارہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اصل ریزن یہی تھا کہ یہ بڑھؤ جو ہے، اس کے بارے میں نجمہ نے بتایا کہ یہ ستارہ سے شارٹ آؤٹ کہہ رہی ہوں ان کی طرح، ان کا سن لیتے ہیں تو پھر منہ پر ویسے ہی آ جاتا ہے، شارٹ آؤٹ کی ضد لگا کر بیٹھا۔ یہ وہی شارٹ آؤٹ ہے جس کے اوپر ستارہ کی بہن نے ستارہ کی زندگی برباد کی، یہ وہی شارٹ آؤٹ ہے۔ اب یہ بڑھؤ جو ہے اپنی نواسی کا فیوچر برباد کر رہا ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں نجمہ نے کہی جو قابل غور ہے دوستو، آپ لوگوں کو بھی شاید ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ نجمہ نے یہاں پر کہا کہ میری اور زہرا کی اور ہماری بہن عائشہ کی تینوں کی زندگیاں برباد کی آپ نے، لیکن اب ہم اپنے بچوں کی باری آپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنے دیں گے، یعنی کہ شادی خراب کرنے میں بڑھؤ کا بہت بڑا ہاتھ۔ اچھا،
یہ جو حاجی غلام ہے یہ اپنے پچھلے ولاگ میں پچھلے ریئیکشن میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تو ستارہ نے یا کسی نے بھی شادی کی ڈیٹ تک نہیں بتائی، جبکہ نی نجمہ نے آج کہا کہ شادی کے کارڈ کے اوپر کارڈ کو دیکھ کر بھی ابا نے بڑی لڑائی کی تھی، یعنی کہ ایک شخص کو شادی کا کارڈ پہنچ چکا ہے تو یقیناً وہ ڈیٹ جانتا تھا کہ شادی کی ڈیٹ کب ہے کیا نہیں ہے، یا اگر چھپائی بھی ہے تو کوئی ریزن تھا نا۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن بھی نی نجمہ نے بتایا ہے کہ یہ اپنے بیٹوں کی سائڈیں لے رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب شادی جو ہے وہ میری نواسی کی ہے تو میرے بیٹے ضرور آئیں گے، اور شادی کا جو وہ ہے وینیو وہ ستارہ نے چینج کیا، اپنے جو ہے وہ اپنی ماں سوتیلے باپ یا نی نجمہ کے گھر میں شادی کرنے کے بجائے اپنے گھر سے شادی اس لیے کروا رہی ہے کہ یہاں پر بھی نجمہ نے ریزن بتایا ہے کہ میرے باپ کا کہنا یہ تھا کہ میرا گھر ہے، میری مرضی، میں جسے چاہوں بلاؤں، تو یہاں پر بڑھاؤ جو ہے اپنے ان دو سپولوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اندر خانے بڑھاؤ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے بے غیرت بیٹوں کو یہاں پر ستارہ کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی، میں نے بہت زیادہ نوٹس کی کہ بڑھو جو ہے وہ اپنے بیٹے کی خوب بہو کاپی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بیٹا باپ کی پاؤڈر کاپی ہے۔ کیا لگا آپ لوگوں کو؟ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں نے یہ چیز فیل کی ہوگی، میں نے بہت زیادہ فیل کی ہے کہ انکل کے اندر انسانیت، اخلاقیات، تمیز، تربیت، دین، علم، ہر چیز کی کمی اور جو ہے جہالت بھری وہی سیم چیز فیل ہوتی ہے جب اس کا 30% بیٹا آ کر یہ بکواسیات کرتا ہے۔ کتنی میں یہاں پر کہتی ہوں دکھ کی بات ہے کہ جب ایک بوڑھا شخص اپنے خاندان کی عورتوں، بیٹیوں، بہوؤں کے اوپر بکواسیات کرتا ہے۔ اور نی نجمہ نے کہا کہ جب امی نے سوال کیا اس حاجی غلام سے، یعنی اپنے ہسبینڈ سے، کہ آپ فاطمہ کو شادی کی گفٹ میں کیا دو گے، تو وہ کہتی وہ الفاظ جو تھے وہ کوئی بھی شخص اپنی بیٹی، بہو اور مطلب کسی کے لیے ایسے الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، وہ الفاظ میں یہاں بول نہیں سکتی، پتہ نہیں ایسے کون سے الفاظ سے، سوچنے کی بات ہے۔ لیکن اب تو اس بندے کی کیا کہتے ہیں چہرے سے ہی نفرت سے فیل ہوتی ہے ان ساری باتوں کو سن کر۔ لیکن یہاں سب سے اہم پوائنٹ، سب سے اہم مدعا یہ ہے کہ شخص نے اپنے اس ریئیکشن کے اندر اپنی ساری بھڑاس نکالی کس کے اوپر؟ وقار کے اوپر، اور وقار کی ماں کے اوپر انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے، اور وقار سے کہا کہ میں تمہارے 5 باپ گن چکا ہوں، تمہاری ماں کے 5 یار میں نے گنے ہیں، تو تم ان میں سے کس کی اولاد ہو جو تم نے میرا چینل ڈیلیٹ کیا؟ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وقار نے انکل کا چینل ڈیلیٹ کیا انکل کے پاس یہ پروفز تھے؟ اور اگر ڈیلیٹ کیا بھی تو سم ریزنز ڈیلیٹ کیا ہوگا، جس نے بنوا کر دیا ہوگا، مے بی اس نے ڈیلیٹ کروایا ہو، مے بی انکل آپ یہ ڈیزرو کرتے ہوں، مے بی آپ کی اوقات یہی ہو۔ تو آپ اگر باپ ہیں تو ان جو ہے وہ سپولوں کے باپ ہیں جن کو آپ نے پیدا کیے، آپ پوری ویرائٹی کے باپ تو ہیں نہیں، ٹھیک؟ آپ ستارہ کے باپ تو تھے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھے۔ اور آپ سے لے کر آپ کی بیوی سے ریلیٹڈ جو اسٹوریاں انور چچا نے سنائی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ مجھے تو اب سچ لگتی ہیں۔ خیر دوستو، جو شخص جو ہے وہ اتنی غلیظ اور گھٹیا باتیں اپنی بیٹی کے لیے کہہ سکتا ہے، وہ کسی کی بھی بہو، بیٹی، بہن، کسی کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس لیے مجھے تو اس کی کسی بات میں کوئی سچائی نہیں دکھی۔ اس نے بہت ساری بکواسیات کی وقار کے باپ شبیر کو لے کر کہ وہ کوئی نوکر تھا اور اس کی ماں نے اس سے شادی کی۔ اس کی ماں کتنے جاگیرداروں کی بیٹی ہے وہ بھی دکھتا ہے، ایک ہی خاندان کے تو لگ رہے ہیں ہمیں، کیونکہ وہ ستارہ کی ماں کی کزن ہے۔ اور وہیں جو ہے یہ انکل، یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے رشتہ دار ہیں، ستارہ کے سسرال والے گاؤں سے ہی ہیں۔ تو جو کچھ بھی تھا پاسٹ ہوتا ہے ہر انسان کا۔ ایک ہو سکتا ہے کہ ان کی شادی ایسے ہی ہوئی ہو، کوئی لو میرج ہو، لیکن اس لو میرج کی سٹوری بھی سنا رہا ہے ساتھ کہ آنٹی جو ہے وہ اس انکل کے لیے چھت سے کودنے کو تیار تھی، اور اس کو زبردستی اس نے کہا کہ مجھ سے نکاح کرو، اور ساتھ ہی اس آنٹی کو اسی شخص کے ساتھ جو ہے اس کے بھائیوں کے ساتھ بدنام کر رہا ہے، پتہ نہیں کسی عاشق کا نام لے رہا، کسی فضل کا نام لے رہا، اور کیا کیا بکواسیات کر رہا۔ لیکن یہاں پر ایک تو شادی توڑنے کی کوشش کر رہا، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بڑھاؤ نہیں چاہتا۔ نی نجمہ نے کہا کہ یہ ہمارے پتہ نہیں راجستھانی رشتہ داروں میں بھی گیا ہے، وہاں جا کر بھی اس نے بکواسیات کی ہیں کہ ٹوکری میں بیٹیوں کو لے کر جا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ یعنی کہ میرے سارے خدشات بالکل ٹھیک تھے کہ بھئی ستارہ کی ماں کو اس سے ڈیورس لینی چاہیے۔ اور دوسری چیز میں نے یہ بھی کہی کہ بڈھے کی وجہ سے ہی ستارہ گاؤں نہیں گئی ہے، اور یقیناً بڈھے کی وجہ سے شادی وہاں نہیں ہو رہی۔ یہ تمام خدشات میرے بالکل ٹھیک تھے، یعنی 1 سال پہلے سے لے کر اب تک میں نے جو باتیں کی اس بڈھے کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور میں نے ریزن رکھا تھا کہ ستارہ کی بربادی کا ریزن ستارہ کی ماں کی یہ
یہ تیسری شادی ہے، جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، آپ کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری ریئلٹیز کھلیں گی، لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے وقار کے لیے کہ وقار نے رتی برابر بھی غیرت نہیں دکھائی۔ آپ یقین کریں کوئی ایسا ریئیکشن، کوئی ایسی ویڈیو سامنے آ جائے گی جس میں پتہ چلے گا کہ وقار جو ہے وہ اپنے گاؤں سے اٹھ کر گیا ہے نی نجمہ کے گاؤں، اور نی نجمہ کے باپ کو گریبان سے پکڑ کر اور اس کو خوب اچھی طرح دھویا ہے۔ سیریسلی میں ایک عورت ہو کر یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کی مدر کے بارے میں، آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بکواسیات کرے جیسے اس بڈھے نے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ پتہ نہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ بندہ اتنے جم شم جاتا ہے اور در فٹے منہ ایسی جمز کا، جب آپ کی غیرت ہی مر گئی ہو تو جم جا کر آپ نے پھر کیا دکھانا ہے، کیا دکھانا ہے دوستو؟ تو یہاں بڑی غیرت کی توقع ہے مجھے وقار سے، لیکن کہیں پر بھی وہ غیرت نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنے شادی کے رشتے